خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عرض کر رہے ہیں ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ موت پر پیر زندہ، حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ، میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، ادھر ہمارے بادشاہ سرکار ادھر پیر زندہ، زبان نواز سے حق بات نکلے، دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ۔ ہمارے اس خوبصورت معزز ایوان کے اگلے بڑے خوبصورت اور معزز مہمان جو تشریف لا رہے ہیں، میری مراد حضرت پیر عمر فاروق صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ نقش بندیہ موڑا شریف راول پنڈی، آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس ہے آپ تشریف لاتے ہیں، ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقش بندیہ گمکول شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماضی نام مصطفیٰ است۔ میں سب سے پہلے اپنے نہایت ہی مکرم معزز جناب قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف جو ہے وہ اپنے مستقبل کا ہوتا ہے، تو گویا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو اپنے آنے والے زندگیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو مال و متاع لو و لعب کا، اس کھیل تماشے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ اور حزن جو ہے، ملال جو ہے، وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی زندگیاں گزر گئی، ان کو اس کا بھی دکھ نہیں کہ اگر ایسے ہو جاتا تو میں یہ کرتا، اگر یہ ہو جاتا تو میں وہ کرتا، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور حضرت قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
الحسنی والحسینی آپ کا ایک قول ہے جو میں عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا. جو سلوک کی یہ منزل ہے، جو یہ سلوک کا طریقت کا سفر ہے، راہ طریقت کو انہوں نے ایک جملے میں بند کر دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فتح الغیب میں، فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی موت آ جائے جس میں حیات نہ ہو، اور مجھے ایسی حیات مل جائے جس میں موت نہ ہو. یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ ایسی موت کی دعا کرتے ہیں جس میں پھر نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، ارادہ نفس ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسی موت مرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ولی اللہ کو، اپنے اس مقرب بندے کو پھر ایسی حیات سے نوازتا ہے جس میں موت نہیں ہوتی. فاذکرونی اذکرکم. اور اسی لیے ان نیک ہستیوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. حضرت داتا علی اجویری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. زندہ پیر حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس غار میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کے مجاہدہ کیا، تزکیہ کیا، عبادت کی. آپ یہاں خلوت گزی ہوئے اور پھر یہاں پر جوک در جوک اس مرکز انوار و تجلیات میں جوک در جوک پروانے آنا شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مرکز انوار و تجلیات بنا دیا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں در شبستان ہیرا خلوت گزی، قوم و آئین و حکومت آفرید. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو آبادی ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہاں ہجوم لگا دیتا ہے. موڑا شریف ہو، حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ، مری کے ان جنگلوں میں جب آپ خلوت گزی ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رونقیں لگا دی. حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان سنگلاخ پہاڑوں میں آ کر خلوت گزی ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی رونقیں لگا دی. حاضرین محفل، اللہ کے بندوں کو آبادی کی ضرورت نہیں، یہ جہاں جاتے ہیں جگہ آباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی لنگر گمکول شریف کو اسی طرح آباد رکھے، اسی طرح قائم رکھے. اور یہ جو آج دور و نزدیک سے دنیا کے کونے سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، آج یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی لسانی بنیادوں پر کوئی مسلکی تفریق نہیں ہے، کوئی جغرافیائی تفریق نہیں ہے. آج یہاں تمام لوگ اکٹھے جمع ہوئے ہیں اور وہ مرکز وحدت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج ہے، وہ وحدت کا میسج جو یہاں سے مل رہا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تفریق کی بات نہیں، جہاں پر تیل کا کام نہیں کیا جاتا، یہاں پانی کا کام کیا جاتا ہے. یہاں آگ بجھائی جاتی ہے، یہاں تفریقہ پردازی کو ختم کیا جاتا ہے، یہاں فروعی اختلافات کو مٹا کر اصولوں پر اکٹھا کیا جاتا ہے. امتیازات نسب را پاک سوخ، آتش اوہی خسوخا شاک سوخ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مرکز انوار و تجلیات کو اسی طرح قائم رکھے،
یہ آستانہ ہمیشہ شاد و آباد رہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ پیر عمر فاروق صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ موڑا شریف آپ سے مخاطب تھے، اور میں نے رات کو بھی ایک گزارش کی تھی کہ تھوڑے پانی میں ہاتھ دھوئے جائیں تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں لیکن پانی میلا ہو جاتا ہے. صوفی اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ دریا کی طرح آپ کے ہاتھوں کو بھی صاف کر دے اور اپنا دامن بھی متاثر نہ ہونے دے. اور دریاؤں میں صرف مچھلیاں نہیں ہوتی، سانپ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ایک وسعت قلبی رکھتے ہیں، اور قرآن میں سورہ کاف گواہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ کتا بھی بیٹھ جائے تو رب اسے بھی معزز کر دیتا ہے. یہاں تفریق کی کون سی بات ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مسلم کرسچین صفائی کے لیے رمضان المبارک میں آئے تو میرے پیر صاحب نے ان کی تواضع کے بارے میں پوچھ لیا کہ ہم تمہیں کھانا کھلائیں تو ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ان کے سامنے مقصود رب کی رضا ہوتی ہے تو پھر تفریقیں ختم ہو جاتی ہیں. دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کا خوبصورت فیضان لیے، عالمی شہرت کے حامل، خوبصورت امواز، خوبصورت انداز، آل نبی، اولاد علی، میری مولاد جناب سید نوید شاہ صاحب کاظمی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں میرے پیر کی سرکار کے یہ پسندیدہ ثنا خوان ہے اور آپ کو معزوز کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف. تمامی ابا محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیں. پڑھیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام پیر بھائی میرے ساتھ شامل ہو جائیں مل کے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. نسبت والا ذرا دایاں ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا اسے لہرا کے شامل ہو جائے. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں اٹھا کر پیر. دنیا کی شہنشاہی
مالکوں مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالکوں مختار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفا ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں لیکن تھوڑی دیر اس مطلب میں ذرا جس کے ہاتھ میں جنڈا ہے اور جس کے ہاتھ میں جنڈا نہیں ہے وہ ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے نبی کا پرچم بنا کے لہرا کے شامل ہو جائے اٹھائیے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم اور ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے حرف آئے اگر دین پہ تو پھر دار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم اور مصرع ہے کروالوں کے نوکر گئے کروالوں کے نوکر گئے اور در والوں سے الفت گئے جو نوکر ہے اٹھا کے ذرا در والوں کے نوکر گئے در والوں سے الفت گئے سب آل نبی آپ کے سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے سروال سب آل نبی سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم سرکار کے دامن سے الطاف کو وابستہ سرکار کے دامن سے الطاف کو وابستہ غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم آج جو حکم ہوا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اگلے کلام کی جانب بڑھ رہا ہوں اے میرے خواجہ اچھا اپنے مرشد سے محبت کا اظہارہ اب سب کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اور لہراتے ہوئے ذرا اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے
غم کول والے ہم بے نوابی ہم بے نوابی ہے تیرے حوالے اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے ہمیں لوگ کہتے ہیں منگتا تمہارا اسی در سے بس نام اونچا گوارا جو منگتا ہے ذرا خواجہ غم کول کا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا ہمیں لوگ کہتے ہیں منگتا تمہارا اسی در سے بس نام اونچا گوارا لاکھوں گدا تیرے ٹکڑوں نے پالے اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے ظاہری طور پر بادشاہ صاحب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن روحانی طور پر وہ یہاں موجود ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں اور سب نے اس مصرع میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے فقیروں کا شاہ بادشاہ سائی میرا فقیروں کا شاہ بادشاہ سائی میرا شم کا حبیب اللہ میں نور تیرا فقیروں کا شاہ بادشاہ سائی میرا شم کا حبیب اللہ میں نور تیرا تو چاند ہے اور جگہ تیرے والے اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے ہم بے نوابی ہم بے نوابی ہے تیرے حوالے اے میرے خواجہ غم کول والے میری حاضری کے آخری لمحات ہیں مائک چھوڑتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سب ذرا عقیدت و محبت کا اظہار کیجئے پہلے مصرع میں اٹھا کے ذرا اے میرے خواجہ غم کول والے اے میرے خواجہ غم کول والے ہم بے نوابی ہے تیرے حوالے اے میرے خواجہ غم کول والے ماشاءاللہ سید نوید شاہ صاحب کاظمی اپنے مخصوص انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے ہمارے ایوان کے اگلے خوبصورت مہمان جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں برائے مذہبی امور اوقاف خیبر پختونخوا میری مراد پیر طریقت جناب محمد عدنان قادری صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ قادریہ لنڈی کوتل شریف آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دربار عالیہ نقشبندیہ غم کول شریف بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سٹیج پر تشریف فرما گمکول شریف کے معزز و مکرم سجادہ نشینان حضرت پیر قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر عبید اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر انور جنید شاہ صاحب اور جملہ صاحبزادگان، معزز علماء کرام اور مشائخ اعظام اور حضرت خواجہ زند پیر رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا عقیدت مند اور عاشقان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے. الحمدللہ آج ہم اس شخصیت کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں جنہوں نے انسانیت کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور دروازے تک پہنچایا اور ہمیں وہ دروس دیے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ اور سبز گنبد سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں ذکر و آغاز اللہ کے اس محبوب سے کروں گا جس کا در ہمیں خواجہ زند پیر نے دکھایا، اور وہ اللہ کے محبوب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب کوئی ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا سورج کو واپس پلٹایا، چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہوا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نہ سورج واپس پلٹاتے، نہ چاند کو اشارہ کر کے ٹکڑے کرتے، کوئی ایک معجزہ نہ دکھاتے. اللہ کے محبوب کا حسن و جمال خوبصورت اور حسین اتنے تھے کہ قوم کے سامنے گزرتے جاتے لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے. یہ اللہ کے محبوب کی شان تھی. اور پھر وہ محبوب، وہ اللہ کے محبوب کہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے اللہ نے ایسا پاک پیدا کیا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے پیدا کیا. یہ اللہ کے محبوب کی صحابہ کی زبان تھی. اور یہ حضور کی بچپن کا ذکر، وہ جو سیدہ آمنہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ کے گھر میں ساری رات روشنی ہوتی. محلے کے اس دیہات کی خواتین نے کہا کہ بی بی آپ کے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، اب آپ ساری رات چراغ جلاتی رہتی ہے. اللہ کے محبوب کی دائی، اللہ کے محبوب کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ان خواتین کو لے کر اللہ کے محبوب پنگوڑے میں آرام فرما رہے تھے اور اس کی طرف اشارہ کیا، اے لوگو میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، لیکن جب سے یہ محبوب، یہ خوبصورت اور پاک باز بچہ میرے گھر میں آیا ہے اس کے بعد کسی چراغ اور روشنی کی ضرورت نہیں رہی. اور ہمیں ان صوفیاء کرام نے اسی روشنی، اسی چراغ کا حوالہ دیا ہے ہمیشہ. سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی بڑی شخصیت تھے، آپ نے تعریف تصوف بیان کیا. آپ نے فرمایا العظمت لامر اللہ
والشفقت ولا خلق اللہ. تصوف کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کا حکم بجاوری کرنا اور مخلوق پر شفقت کرنا، اللہ کے ذکر کو ہمتن کرنا. مجھے فخر ہے میں اہل ذکر کی مجلس میں کھڑا ہوں. میں حضرت امام الذاکرین کی دربار میں ہم سب کھڑے ہیں، اور وہ شخصیت میں اسی حضرت شیخ جنید بغدادی کا وہ تذکرہ کروں گا. حجام کے سامنے، ایک حجام کے سامنے جب بھی آپ بیٹھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ کا ذکر اسی طرح جاری رکھتا ہوگا، لیکن سید الطائفہ کا انداز تھا جب حجام ان کے بال کاٹ رہا تھا، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جب مونچھے کاٹنے کی باری آئی تو حجام نے عرض کی حضور آپ اپنا ذکر روک دے، میں تاکہ آپ کے مونچھے سنت بنوا سکوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار جواب تھا. انہوں نے فرمایا جسم کٹتا ہے تو کٹتا چلے، میں اللہ کا ذکر بند نہیں کروں گا. یہ امام الذاکرین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اور پھر صوفیہ کرام کا ادب اور احترام، یہ سب پر سب سے پہلے لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مہینہ ہے. میں ان کا تذکرہ کروں گا کہ بغداد میں حضرت ابو سعید عبداللہ نام کے حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے، اور ایک اور کلاس فیلو تھے ابن سقا نام تھا، بڑا عالم فاضل تھا اس وقت بھی. یہ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضور غوث پاک اور ابن سقا نے سنا کہ بغداد میں محمد غوث نام کے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں. ہم پڑھتے بھی تھے اور صوفیہ کرام کے پاس حاضری بھی دیتے تھے. وہ فرماتے کہ ہم تینوں کلاس فیلو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس جائیں. ابن سقا نے کہا کہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، میں ان سے کچھ سوالات کروں گا. میں نے کہا میں بھی سوال کروں گا، پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں. ہم نے حضور غوث پاک کو دیکھا. عبد القادر جیلانی آپ کے کیا خیالات ہیں؟ حضور غوث پاک نے کہا میں تو صرف زیارت کرنے جاؤں گا. اور پھر جب ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں گئے، شاہ حضرت محمد غوث رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، اور ایک دفعہ پھر اندر چلے گئے، پھر باہر تشریف لائے، اور مجھے ابن سقا کو پہلے اشارہ کیا کہ تم نے کہا سوالات کرو گے. جواباً انہوں نے فرمایا کہ میں تیرے اندر سے کفر کی بدبو سونگھ رہا ہوں. اور پھر میری طرف اشارہ کیا کہ تم نے سوالات کرنے تھے. مجھے کہا کہ تم کفر پہ تو نہیں جاؤ گے لیکن دنیا دار ضرور بنو گے. اور پھر حضور غوث پاک کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا عبد القادر جیلانی جب تک آپ کا قدم ایک ولی کے گردن پر نہ ہو تب تک اللہ کریم ان کو ولایت ہی عطا نہیں کرے گا. اور پھر وہی ہوا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابن سقا روم کے بادشاہ کے پاس وزیر تھا اور ان کی اس بادشاہ کی بیٹی پر وہ عاشق ہوا اور بادشاہ نے آخر میں شرط یہ رکھی کہ اگر آپ نعوذ باللہ عیسائیت قبول کر لے تو میں آپ کو یہ بیٹی دے دوں گا. ابن سقا نے وہی کیا, عیسائیت قبول کر لی. اور پھر میں بھی دنیا داری میں, مجھے بھی بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا, میں بھی دنیا داری میں تھا. اور وقت ایسا آیا کہ وہ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کا بادب تھا, وہ شخصیت بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتا تھا, آؤ کسی نے ولایت مانگنی ہے تو عبد القادر جیلانی ان کے گردن پر قدم رکھ دے. یہ اولیاء کا ادب تھا. میں ایک حوالہ سلسلے چشتیہ کے بھی دوں گا کہ وہ جو حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے. بہت سارا مجمع بیٹھا تھا. ایک شخص آیا بڑا خوبصورت اور حضرت خواجہ تونسوی سے ملاقات کی, وہ واپس چلا گیا. حضرت خواجہ تونسوی نے فرمایا کہ کوئی آدمی
اگر حضرت خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو یہ جو بندہ گیا ہے یہی حضرت خضر تھا، جاؤ ملاقات کر لو۔ سارے لوگ چلے گئے، حضرت پیر سیال اسی جگہ بیٹھے رہے۔ آخر میں ان کے شیخ نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کیوں بیٹھے رہے آخر تک، آپ نے کیوں ملاقات نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا، میں اس شخص کی بارگاہ کی زیارت کر رہا ہوں جس کے پاس حضرت خضر خود چل کر آیا تھا، میں اس شخصیت کا دیدار کر رہا ہوں۔ آپ کا پیر دنیا جہاں کے ہر، اور میں بارگاہ نبوی میں بھی جب کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا موازنہ کرتا صحابہ کے سامنے تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان کو کسی نے کہا، مولا علی حضرت حاتم طائی ایک سخی بادشاہ عرب کا گزرا ہے، ان کے 8 یا 7 دروازے تھے، سائل ایک دروازے میں آتا ان کو عطا کرتے، پھر دوسرے دروازے میں آتا ان کو عطا کرتے، حتیٰ کہ 8ویں دروازے میں بھی عطا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، وہ بھی کیا سخی ہے جن سے مانگنے کے لیے سائل کو 8 دروازوں پہ جانا پڑتا، آؤ میں تمہیں اس کریم کا گھر دکھاتا ہوں جن کے بارگاہ میں ایک دفعہ سائل گیا پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرات محترم، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں وہ اس سال روحانیت کے بادشاہ، روحانیت کے سلطان، جن کے دعا کے سادہ الفاظ، اللہ کریم کی کبریائی بیان کرتے الفاظ، حضرت روحانیت کے سلطان حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس سال ہمارے درمیان جلوہ گر نہیں ہے۔ میرا یقین اور وجدان ہے وہ شخصیت، وہ ذات جو حضرت زندہ پیر کے تربیت یافتہ تھے، وہ امام الذاکرین، عجز اور انکسار کے پیکر، ان کے سادہ الفاظ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ وہ فقیر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، فقیرانہ الفاظ، اللہ کریم آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، پھر فرماتے اللہ کریم آپ کو حضور کے در کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو عمرے کرائے۔ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان جلوہ گر نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے صوفیاء کے ولایت کے بعد از وصال ان کی برکات اور بڑھ جاتی ہے۔ میرا یقین ہے ہمیں زندہ پیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے دعاؤں کے حصار میں ہم آج بھی موجود ہیں، ہم آج بھی اسی وجدان میں موجود ہیں۔ میں نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سیدہ آمنہ نے ام ایمن کو اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہر زندہ چیز نے فنا ہو جانا ہے، کائنات کے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یاد رکھنا دنیا میں میرا ڈنکا بجے گا، میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، حضرت جو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ سلسلہ، یہ فقیروں کا یہ سلسلہ، میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے، جس طرح زندہ پیر کا مشن حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چلایا، دکھایا، اسی طرح ان کی اولاد حضرت پیر عبید اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر سیدنا حبیب اللہ شاہ صاحب، حضرت پیر جنید شاہ صاحب، ان کی آنے والی نسلیں اللہ کے محبوب کی نوکری کر کے اللہ کے محبوب کے ذکر کو پھیلا کر ان کے مشن کو اسی طرح چلائیں گے۔ میرا ایمان ہے گمکول شریف کا ایک تسبیح والا اس مشن کو تا صبح قیامت چلائے گا۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں، جو لوگ جو خوش نصیب جنازے میں شریک تھے حضرت پیر بادشاہ صاحب کے، وہ منظر آپ سب نے دیکھا ہوگا، بہت سارے اس کوہاٹ اور اس خیبر پختونخوا کے خطے میں بہت سارے نواب گزرے ہوں گے، سیاستدان گزرے ہوں گے، شہنشاہ گزرے ہوں گے، لیکن جو جم غفیر
حضرت پیر بادشاہ صاحب کے جنازے میں نظر آیا، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ شخصیت دنیا کو دکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخصیت جو اپنی فقیری میں اکیلا اور ادنا اور اکیلا اس پہاڑی میں آ کر جلوہ گر ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا رہا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ہمارے اور اہل بیت باطل کے درمیان ہمارے جنازے حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ پیر بادشاہ صاحب کے جنازے نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے بعد حضرت پیر بادشاہ صاحب کے جنازے نے دنیا کو بتایا کہ ہم اہل سنت اور یہ خانقاہ یہ فقیر حقانیت پر تھے۔ ایسا جنازہ ایسے لوگ کسی کے نصیب میں نہیں آئے۔ صبح قیامت تک گمکول شریف کا یہ آستانہ یہ بہار اللہ کریم قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم یہ خانقاہ تا صبح قیامت اس کا مشن جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا کا خاص ایک خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء